مجھے اگر ابتدائی سخن میں ہی آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعت میسر آ جائیں تو میں اپنی مختصر سی ڈیوٹی کی کا پہلا فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، نہیں اس فقرے کی وصولی کی رسید بھی وہی بھجوائے گا جو ولایت کے کسی نہ کسی زینے تک کا سفر طے کر چکا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے پہلے فقرے سے ہی آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعتیں میسر آ گئی ہیں۔ اختر عباس تم خامخواہ پریشان ہو رہے تھے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ پرائے شہر میں جا کر اتنی مسافت طے کرنے کے بعد اللہ جانے مان لوگوں کا مزاج کیا ہوگا۔ تو یہ بات تو تمہیں گھر سے نکلنے سے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تھی کہ علی والے دنیا کے جس مرضی کونے میں رہ رہے ہو مزاج ایک جیسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نہیں میں ابھی اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں اور میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں بنا، لیکن جو ہوں گا وہ آپ کی نالینیں سیدھی کرنے کے صدقے میں ہی مجھے آل محمد سے آتا ہوگا۔ لیکن مجھے میرے مولا نے اتنا عطا کیا ہے کہ میں وفاقی حکومت کے لیٹر ہیڈ پر، پنجاب حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، کسی بھی حکومت کے حکومتی لیٹر ہیڈ پہ لکھوا کے دے سکتا ہوں، بزرگوں کو نہیں نوجوانوں کو، کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پہ اٹھانے سے رہے۔ تو یہاں سے لے کے وہاں تک جو جشن منانے آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنا کر، نہیں 13 رجب بھی یہ فقرے ضائع ہو جائے۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنا کر اسے اس قابل کر دیا کہ اس میں عشق علی جیسی حقیقت جلوہ گر ہو سکے۔ جو خاموش رہ گئے ہیں میں ان کے لیے ایک موقع اور فراہم کرتا ہوں۔ کیوں کہا کہ مومن کے دل کو کعبہ بنایا؟ دے دو نا میرا ساتھ جو آگے بیٹھے آئے۔ اس لیے کہ عزت محمد و آل محمد کی قسم جب تک کم از کم کعبہ نہ ہو علی اس میں قدم ہی نہیں رکھتا۔ نہیں مجھے آپ داد دے رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس نے مجھے داد کس تناظر میں دی ہے، لیکن اختر عباس زیدی جو دعوت فکر آج یہاں پر بیٹھ کر مومنین کو، علی والوں کو نصر دل نصر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھنے والے جو ہیں وہ تو میرا ساتھ دے دینا۔ میں تو ابھی بنیادی طور پہ کلمہ کا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں کیوں کہا مومن کے دل کو کعبہ بنا کر؟ علی والوں میں تو اور یہیں سے جشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں تو یہ جاوید صاحب میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوں جس مکان میں، اب گواہی دینا کہ میں نے ڈائریکٹ موضوع میں قدم رکھا ہے، ویسے بھی علی سے ہٹ کے ہمیں ادھر ادھر کے راستے اپنانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جس مکان میں میرے اور آپ کے عزت بہا ولایت پناہ خیبر شکن مشکل کشا شہر بطول علی مولا نے توجہ 3 دن سے زیادہ قدم نہیں رکھے۔ حیرت ہے علی والوں وہ تو آج تک کون ہے ان کے سجدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نہیں گھر جا کے ایک بار سوچنا ضرور کہ اللہ جانے مومن کا دل کیا ہے جس سے علی کبھی قدم باہر ہی نہیں رکھتا۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام، کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ مجھے کہیں سے تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے نا۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام، اور یہ مجھے اندازہ ہے کہ میں پنجاب کی سرزمین پر بزرگ ذاکرین کے وہ روایتی فقرے وہ جن سے اپنی مجالس کا آغاز کرتے تھے، آج میری خواہش ہے کہ وہ روایتی فقرے آپ کی روایتی نہیں شاداب سماعتوں کی نظر کرو، کیونکہ آج مجھے اتنے ساتھ ایک ساتھ اتنے حسین چہرے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ حیرت ہے جو خاموش ہے اسے اپنے حسن پہ ناز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علی والوں ہمارے ہاں حسن کی تعریف ذرا کچھ اور ہے جو جشن منانے کے لیے آئے ہو، بلکہ اگر مجھ سے پوچھو تو ہمارے ہاں حسین چہرہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ یہ داد دیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ سوچ کے داد نہ دے رہے ہوں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ تو میرے بچوں گھبراؤ نہیں، عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے، یعنی یہاں سن اور سال کا
یار پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے ہیں، یہاں ایج کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ میں روایتی فکر آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں، لیکن حسین لگنے والے چہروں کو ایک مرتبہ بتا تو دیا جائے، یاد دلا تو دیا جائے کہ شیعوں کے ہاں حسین چہرہ کہتے کسے ہے؟ عزت محمد و آل محمد کی قسم، ہمارے ہاں حسین چہرہ کہتے ہی صرف اسے ہے جو اللہ کے چہرے کی محبت میں اسیر نظر آئے۔ نہیں، گجرات کے آس پاس علاقے میں کوئی نعرے لگانے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ تو پھر لگاؤ نا نعرہ، جیسے نعرہ لگانے کا حق ہے جشن منانے کا۔ بسم اللہ، ایک آواز، دونوں ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ، علیم موت، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور جسے یاد آ جائیں بزرگ ذاکرین کی یہ فکر ہے، کیونکہ ان فکروں کی جھرمٹ میں ایک حسین تحفہ ہے جسے اتنی مسافت طے کر کے میں یہاں تک کا سفر طے کر آیا ہوں، اور جان کر کے یہ آپ ہی کی امانت ہے۔ ابتدا بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر۔ اب سرکار آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس فقرے کی وضاحت کروں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، پھر سنیے گا، مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر جنہوں نے ویشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ سنتے چلے جاؤ، یہ بزرگوں کے جملے ہیں۔ ابھی تو وہ تحفہ ہے ہی نہیں جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور جس اس حقیقت پر ناز ہوگا وہی میرے ساتھ شریک سفر اور ہم سفر نظر آئے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر۔ میرے بچے ادھر دیکھنا، جنہوں نے ویشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، بے مال کو دیکھا تو بلال بنا دیا، مجبور کو دیکھا تو مختار تحفہ دے رہا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا۔ نہیں، جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا۔ اب نہیں، آپ نے نعرہ لگوانے کے بعد جب یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو پرواز کسی شہباز سے ملی ہے، تو وہ جو میرے مالک کے نام کا، میرے مرشد کے نام کا نعرہ نہیں لگا سکے، چار مصرے ان کی نظر کر دیتا ہوں۔ آپ نے حق ادا کیا ہے خدا کی قسم، لیکن میں چار مصرے نظر کر دیتا ہوں۔ فتوی بازی میں جلد بازی نہیں، ایک ایک مصرے کا ضامن ہے اختر عباس، اور ہو سکتا ہے یہ چار مصرے جو میں آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو پریشان کر دیں، حیران کر دیں، اور پہلا مصرع ہو سکتا ہے آپ کو داد نہ دینے پہ مجبور کرے، لیکن مصرع ثانی اگر آپ کو نظر ثانی پہ مجبور نہ کرے تو مجھے بھی پھر تم اس دہلیز کا نوکر نہ کہہ گا۔ لو پھر میں مصرع نظر کر رہا ہوں، اور شعر سنایا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں، یہ شعر کم سے کم سنا بھی شعروں ہی کی طرح جاتا ہے۔ اور اگر یہ میڈیا پہ سفر طے کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے اور یاد ہوں تو میرے ساتھ پڑھیے گا ضرور، واجب نہیں ہوں جب سمجھ کے، واجب قربتاً اللہ کی نیت سے۔ اجازت ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ ناراض مت ہو جائیے گا، میں مصرع ثانی میں دلیل دے رہا ہوں کہ میں کیا پینے کی بات کر رہا ہوں، وہ جلد بازی میں نہیں، کیونکہ علم تحمل میں نہیں آتا۔ وہ میں نے کہیں کہہ دیا تھا کہ مرشد تو وہی ہوتا ہے جو حرام پلائے۔ لوگ ناراض ہو گئے، اختر عباس کیا کہہ رہے ہو؟ جب دلیل دی تو وہی مسکرانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے غصہ حرام ہے، مرشد کہہ رہے ہیں پی جاؤ۔ تو علم تو ویسے بھی تحمل سے آتا ہے، تو تحمل سے سنے میں مصرع یہاں سے لے کے وہاں تک مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میرے سامنے سقیفے کے امیر بیٹھے ہیں یا سارے غدیر کے فقیر بیٹھے ہیں۔ میں چار مصرے نظر کر دیتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ ارے شراب عشق علی ہے، دکھا دکھا کے پیا۔
نہیں وہ جو جشن منانے کے لیے آیا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک میں چوتھا مصرع نظر کر رہا ہوں، اور آج تاریخی جشن، تاریخی مصرع اور تاریخی نعرہ یہاں سے سنائی دیا جائے گا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ ارے شراب عشق علی ہے، دکھا دکھا کے پیو، اور جو جل رہا ہے مودت کے جام پینے سے ہے تم پہ فرض کہ اس کو جلا جلا کے پیا۔ علی حق مل کے علی حق۔ اچھا سرکار، اس سے پہلے کہ آپ اپنا علمی خزانہ یہاں پر بہائیں، آپ ایسے ہی کھڑے رہے، میں آپ کی پیشخانی کے لیے کہ جنہوں نے علی حق کا نعرے کا جواب باقاعدہ باجماعت نہیں دیا، سرکار 1 منٹ سے پہلے میں فیصلہ کرواؤں ان سے، وہ جو خاموش رہ گئے، اور اس لیے نہیں کہ وہ خلاف ہیں، لیکن کبھی معرفت اسی کو تو کہتے ہیں۔ نہیں سرکار، بس میں حوالے کر رہا ہوں۔ علی حق، یہ نعرہ شیعوں کو ویسے بھی سینے کی پوری طاقت سے لگانا چاہیے۔ کبھی حق کے عدد نکالے؟ ایک منٹ، اور جسے یقین نہ ہو ابھی پوچھ سکتا ہے اپنے حضرت آیت اللہ گوگل سے۔ ناراض مت ہو جائیے گا، کیونکہ آج کل معافی چاہتا ہوں، آج کل مع الاسف متاسفانہ انفارچونیٹلی نوجوانوں کی تصدیق اور تائید کا جو معیار رہ گیا ہے نا، وہ خیر سے لے دے کے گوگل ہی رہ گیا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے، تھوڑی سی سبیل کران، اگر آپ گوگل پہ لکھیں علم العادات، اشارہ کر رہا ہوں میں، گھبرا گئے تو میں موضوع بدل لیتا ہوں، نہیں گھبرا گئے تو میں بدل لیتا ہوں، اور خیر سے اختر عباس موضوع بدلنے والوں میں سے ہے، عقیدہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہے نا؟ تو یہ علی حق کا نعرہ سن کے جو سرکار خاموش رہے، بس ان کی وضاحت کے لیے کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ آپ ارادہ فرما چکے ہیں، اور جب عزادار ارادہ فرما لے تو پھر تو قدرت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ارادے کو پورا کرنے میں لگ جائے، اور یہ بھی معرفت کی فکریں ہیں، جسے وصول ہوا اسے میں کہتا ہوں جسے سمجھ میں آیا ہے۔ بس میں اشارتاً صاحبان اشارت، صاحب ارباب ولایت اور صاحبان فراست کے لیے اشارتاً عرض کرتا ہوا گزر جاتا ہوں، کبھی حق کے عدد نکالے، ہے کے 8 اور قاف کے 100 کر دیا ضائع، 108، 1 اور 8 9، حق کے عدد ہی 9 ہے۔ اب یہ بھی علی والوں کو میں یاد دلاؤں کہ 9 کے عدد پہ کس بی بی کی حکومت ہے؟ نہیں، جب حق کے عدد ہی 9 ہے اور 9 کے عدد کی مالکن سوائے بطول کے کوئی نہیں، اب سمجھ میں آیا کہ علی کے ساتھ سوائے حق کے کوئی اور جچتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں سے لے کے وہاں تک آواز سے آواز ملا کر علی حق علی حق لے، پھر جہاں سے سرکار نے چھوڑا میں یہیں سے بات آگے بڑھاؤں، اجازت ہے؟ کیا فائدہ میں لمبی چوڑی چرنگی گھماؤں اور بات پلے کسی کی پڑے ہی نہیں، 4 مصرے سناؤں لیکن ٹو دا پوائنٹ، اجازت ہے؟ اور جسے حقیقت پر ناز ہے وہ پہلے مصرے پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ مولائے کائنات کے آنے کا جشن ہے۔ سرکار میں اپنے مصرے نظر کر رہا ہوں، کسی قابل ہوں تو، مولائے کائنات کے، اصغر میرا موبائل دینا، مولائے کائنات کے آنے کا جشن ہے، اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کا جشن ہے۔ یار کیا اردو سمجھنے والے ہیں یہاں پر؟ میں ابھی مسدس، کیونکہ مسدس چھیڑی ہے تو پھر میں بھی مسدس سے ہی حوالے کروں۔ مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے، اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کا، جو اردو سمجھتے ہیں، سوئے ہوئے ضمیر جگانے کا جشن ہے۔ جاوید صاحب، آئینہ حیات سجانے کا جشن ہے، اور تاروں کو انگلیوں پہ نچانے کا جشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کاٹ کو جو سمجھتے ہیں نا، بسم اللہ، لطف آ رہا ہے، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ثابت کریں کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے ہیں، زبردستی کے نہیں بٹھائے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں۔ مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے، اور سوئے ہوئے ضمیر
जगाने का जश्न है, आईना हयात सजाने का जश्न है, और तारों को उंगलियों पे नचाने का जश्न है। अरे शम्सो कमर यहाँ ना बिछा दूं तो बात कर, महफिल में कर खुदा ना दिखा दूं तो बात कर। सुभान अल्लाह। अता कीजिए हुजूर, अता। ऐसे ही दाद देते जाओ। आज मैंने और इन्होंने मिलकर ही जश्न सुनाना है तुम्हें। और क्या कहने, जश्न भी उसका है जिसका जश्न अल्लाह खुद आसमानों पे मनाता रहा। क्यों जो खामोश रह गए हो? अरे ये छोटे छोटे बच्चों को अपने शरीक के जश्न करने के लिए जुमला कह रहा, मेरे बच्चों तुम्हें आज के जश्न का कोई फिक्रा याद रहे ना रहे, अख्तराबाद ज़ैनी जो तुम्हें कहने जा रहा है ये तुम्हें याद रहना, याद रखना। घर जाके अपने हम उम्र हम अकीदा बच्चों को एक बार सुनाना जरूर। इजाजत है? क्यों कहा कि अल्लाह आसमानों पे ये जश्न मनाता रहा है? हो ना हो यही तो वो महीना है जिसे लेकर अल्लाह ने अपने महबूब से कहा था कि मेरे महबूब यही तो वो महीना है जिसे अगर अर्श पे मैं मना लूं तो मेरा रजब है, फर्श पे तू मना ले तो तेरा रजब। और आपने काबे का जिक्र किया है। चार मिसरे कभी कहे थे, मैं आपकी नजर कर देता हूं। कलम मिलता पैगंबर को, हाय मैं कुर्बान हो जाओ, ये वाकई हसीन चेहरे हैं। कलम मिलता, मुझे लगी नहीं रहा मैं जिंदगी में पहली मर्तबा आया हूँ। और सैयद मुझे आज समझ में आ गया, खतीब किताबों से थोड़ी मिलता है। खतीब किताबों से नहीं, खतीब तो बनता है सुनने वालों की निगाहों से। और ये उम्मीदें जो वाबस्ता कर देते ना पढ़ने वाले से कि ये इस मयार पर पढ़े, कम से कम इतना ऊंचा पढ़े। और ये तो अली की शान करीमी है कि वो बैक वक्त दोनों की लाज रख लेते हैं। और जिसने इस कैफियत की कदर की है उसके लिए मैं चार मिसरे नजर कर देता हूँ। मेरा तो इरादा था कि मैं यहाँ बाकायदा तकरीर करके जाऊँ, लेकिन यहाँ मिजाज माहौल तबीयत सभी शायराना लग रहा है। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते। कैसा? कलम मिलता पैगंबर, मैं अपना लहजा पढ़ने लगा। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, मुनाफिक मौत से पहले ही अपनी मौत मर जाते। जो खामोश रह गया हमदर्दी तो नहीं हो रहा है। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, मुनाफिक मौत से पहले ही अपनी मौत मर जाते। और रजब की 13वीं को कर अली आते न काबे में, ये हाजी हज अदा करने अबू तालिब के घर जाते। मिलके हैदर 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 कलंदर मिस्रों की काट पे गौर किए बगैर, वो जिन लोगों ने लोगों की समझदारी का ठेका पहले से उठा रखा है। यानी अक्सर होता है कि हम तकरीर अच्छी करके उतरे तो लोग कहते हैं नहीं हुजूर आज गुफ्तगू तो बहुत अच्छी की, लेकिन लोगों के ऊपर से जा रही थी। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हुजूर अगर आपकी समझ में आ रही थी तो बस समझ लें कि आज की गुफ्तगू सिर्फ आप ही के लिए थे। और कोई घबराहट तो नहीं है, मैंने तो अभी गुफ्तगू में कदम ही नहीं रखा। यानी ये जबान कर पड़ेगी उसका कसीदा जिसके मुंह में कम अज कम अल्लाह की जबान हो। घर जाके सोचिएगा कहने वाले ने क्या कहा है। लेकिन वो क्या करूं कि इब्तिदाई सुखन में ही एक उधार है जो अपनी गर्दन पे महसूस कर रहा हूं, अगर इजाजत हो तो उसकी वजाहत करूं। मैंने कहा था अल्लाह के मुस्तफ़ा मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों पर कोई जाकिर मिंबर पर आता ही नहीं। अक्सरियत में से यानी अक्सर हम आते हैं तो हुजूर यही कहते हैं अल्लाह के मुस्तफ़ा मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों पर। आज दे दो मुझे इजाज़त तो मैं बताऊं कि ये 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली में जो मुस्तफ़ा हुआ वो मुस्तफ़ा क्यों है, जो मुज्तबा हुआ वो मुज्तबा क्यों है, और जो मुर्तज़ा हुआ वो अकेला मुर्तज़ा क्यों है। कोई घबराहट है तो मैं छोड़ देता हूँ, है ना। कोई बाद में लोग कहते हैं कि फिर इल्म ही नहीं हुई गुफ्तगू। ये छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए। मेरे बच्चों आप देखना, आपके जितने बुजुर्ग हैं, जितने बड़े भाई हैं, जितने चाचू हैं, ताया हैं, बल्कि गलगर्ज ये जितनी मोमिनीन और जितनी मोमिनात हैं, ये अपने दाएं हाथ की अंगुश्त सबाबा में कोई ना कोई पत्थर जरूर पहनते। नहीं पहनते या नहीं पहनते गुजरात में, है ना। शीयों को तो वैसे भी हुक्म है अकीक पहना करो दाएं हाथ में, या जिसको जो पत्थर मैसर आए, है ना।
मोमिन के हाथ पे तो उसने कलमा वैसे ही पढ़ना है। अब चलो मैंने कह दिया है तो एक फिक्रा और कह देता हूँ ताकि बरादरान अहले सुन्नत तक भी हमारा ये पैगाम पहुँचे। देखो मेरे बच्चों, हम अकीदा लोगों में बैठकर, हम मिजाज लोगों में बैठकर, यानी अपने जैसे लोगों में बैठकर मजमे में उनके मिजाज की गुफ्तगू करके मजमे से नारे लगवाना फने खिताबत है, और वैशियों की जबान से कलमा पढ़वाना मौजज़ा रिसालत है। हाँ, तो लुत्फ आ रहा है, ये वक्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि मैंने तो आपके चेहरे पढ़ के ही फैसला करना है कि बात आगे बढ़ानी है या रोक लेनी है, वरना अपनी जो वाजिब मैंने पढ़नी थी वो तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो मेरे भी नफिल शुरू हो गए हैं। इजाज़त है? मुस्तफ़ा, मुज्तबा, मुर्तज़ा, बेटा ये जितने भी अंगूठियाँ पहनते हैं नक, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। इंग्लिश समझते हैं ना थोड़ी बहुत? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। घबराओ नहीं आती समझ तो मैं उर्दू में तर्जुमा भी कर दूंगा। वैसे ये घराना ज़बान का भी मोहताज नहीं है। एक मिनट, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने बैठे बिल्कुल नौजवान जरा अपना हाथ बुलंद करें, सीधा हाथ बुलंद करें, ये पंजा खोले, अब इसको मुट्ठी बनाए। अब ये देखो, ये 5 हैं, बुनियाद एक है यार, इसी में ही तो हमारा अकीदा जिंदा हुआ है। और घर जाके गौर करना, ये 5 भी अपने अंदर 14 हकीकतें समेटे हुए हैं। तो ये घराना तो ज़बान का भी मोहताज नहीं है, लेकिन बहरहाल सिर्फ समझाने की नीयत से कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा, मुज्तबा, मुर्तज़ा क्यों है। आपकी अगर थकन तारी हो रही है तो मैं छोड़ देता हूँ। देखो, जब अंगूठी पहनते हो तो जो नक, इतना रिफाइंड नक, इतना पॉलिश्ड नग, इतना तराशा हुआ पत्थर, ये जो मेरी और आपकी अंगूठियों की जीनत बन जाता है। घबराए हुए हैं? मैं काश लेके आया होता 2-4 नग अपनी जेब में रखे तो मैं इसकी वजाहत ज्यादा बेहतर कर सकता था, लेकिन बहरहाल ये फिरोजा पहन रखी ना सरकार ने। अब ये क्या कान से ऐसा ही निकला था? सुभान अल्लाह, तराशा गया ना। संग तराश, बस इतनी जहमत थी। संग तराश जब उस रॉ मटेरियल को कान से निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसे किसी तश्त या तशले या किसी ज़र्फ में अपने ज़र्फ के मुताबिक किसी ना बात, अब मेरी मजबूरी है ये, आप हौसला अफजाई फरमाते तो मुझे कुछ और याद आ जाता है, लेकिन जो छेड़ा हुआ है पहले उसे छोड़ा ना जाए, फिर उसके बाद किसी को इस मौजू पे छोड़ा ना जाए। इजाज़त है? अच्छा, संग तराश जब उसको रॉ मटेरियल निकालता है तो वो इतना पॉलिश्ड और रिफाइंड नहीं होता मेरे बच्चों, वही तरफ देखना बस। वो पहले उसे तश्त और तशले में रखता है, तवज्जो, और उसके बाद उसे चारों तरफ से बगौर देखता है, उसके बाद उसको साफ करता है। क्या करता है? मेरी तरफ देखिएगा, क्या करता है? आपकी तसल्ली कल्ब के लिए कह रहा हूँ, मेरे तो सीने में ये है, तस्कीन कल्ब के लिए कह रहा हूँ। साफ करता है। इस सफाई अंतारिफ कलिमा अरबी, इस सफाई के अमल को अरबी में कहते हैं सफ़ा। क्या कहते हैं? सफ़ा, स्वाद फे अलिफ, और कुर्बान हो जाऊं जो सफ़ा हो उसी को तो कहते हैं मुस्तफ़ा। मैंने आज लफ्जी बहस छेड़ी है यहाँ पर, और मुझे मालूम है कि मैंने मुश्किल बहस छेड़ दी है, लेकिन घबराते क्यों हो? वो मुश्किल ही क्या जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल ना हो जाए। चलो, जिसने दाद दी मालिक आज उसकी सारी मुश्किलें हल फरमा दे। इजाज़त है? तो मुस्तफ़ा कहते ही उसे जो सफ़ा हो। जब संग तराश मुस्तफ़ा की इस्तिफ़ाई से मुतमइन हो जाता है तो फिर उसको चारों तरफ से देखता है, और उस आपकी तवक्को से पहले हवाले कर दूंगा मैं ये नतीजा। उसको चारों तरफ से देखने के बाद उसका बगौर मुशाहिदा करता है, और फिर उस हिस्से का इंतखाब करता है जिस पर काम करना है। आपके क्या कहने, खुदा की कसम, ये जो वाह कह रहे हैं ना, इनकी ज़मीन नहीं अर्श पे भी क्लास और ही होती है। नहीं, मैं भी इसकी भी दलील रखता हूँ, आपको भी खिदमत में बयान करूँगा, क्योंकि अली के जिक्र में आवाज़ें 2 ही निकलती हैं, या वाह निकल जाती है या आह निकल जाती है। तो जो वाह वाले इस वक्त मैं उनसे खिताब कर रहा हूँ, घबराए हुए तो नहीं है। अब जब मुस्तफ़ा की इस्तिफ़ाई से मुतमईन हो जाता है तो फिर उस हिस्से पर काम करता है, जिस इंतखाब करता है जिस पर काम करना है, और इस अमल इंतखाब को लुग़त अरबी के अंदर जबा कहते हैं, जीम बे अलिफ। और जावेद साहब, जो जबा हो उसी को कहते हैं मुज्तबा।
یار آپ نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہے، لیکن یہ دو چار جو حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میری دعا ہے میرے مولا ان کو دنیا و آخرت میں اپنا لاڈلا بنا کے رکھے۔ اچھا میں گزارش کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ اب جب مصطفیٰ کی مصطفائی سے اور مجتبیٰ کی مجتبائی سے سنگ تراش سرکار عبداللہ جب ذاکر اہل بیت ہیں، یہ مالک ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے نور اور معرفت اور عشق سخن میں مزید اضافہ فرمائے۔ جب مجتبیٰ کی مجتبائی سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے نا، تو پھر ایک حصے کو، یعنی جب اس کا پروڈکٹ ختم ہو گیا، تیار ہو جاتا ہے، ایک حصے کو اپنی رضا کے لیے رکھتا ہے، دوسرے کو بیچنے کے لیے رکھتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں صلی والے کو جس کو یہ اشارہ سمجھ میں آیا ہے، اور جو خاموش ہے ابھی اس سے کوئی شکایت نہیں، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد بھی اگر نہ بولے تو میرا نہیں، کم سے کم مالکوں کا مجرم ہے، جو جشن کا مالک ہے اس کا مجرم ہے۔ فیصلہ میں نے آپ پر چھوڑا۔ جب مطمئن ہو جاتا ہے تو ایک حصے کو اپنی رضا کے لیے رکھتا ہے، دوسرے کو بیچنے کے لیے رکھتا ہے۔ بس بیٹا جسے وہ اپنی رضا کے لیے رکھے اسی کو تو کہتے ہیں مرتضی۔ نہیں تم نے دے دیا میرا ساتھ، اب گھر جا کے سوچنا ضرور۔ ایک حصہ اپنی رضا کے لیے، دوسرا بیچنے کے لیے۔ واہ میرے مالک، عشق علی کو لے کر تیری باقی اداؤں کے ساتھ ساتھ اس ادا کے بھی کیا کہنے۔ ایک حصہ اپنی رضا کے لیے رکھا، دوسرا بیچنے کے لیے رکھا۔ جسے اپنی رضا کے لیے رکھا اسے مرتضی کہا، اور شب ہجرت سودا بھی خود سجایا، خریدار بھی خود بن گیا۔ چلو بے شک بے شک مل کے حیدری لطف آ رہا ہے یا وغض آیا اور اچھا وہ بات شب ہجرت کی آ گئی۔ میرا موضوع سخن نہیں پڑھنا، میں نے 13 رجب ہی ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہی تو وہ مہینہ ہے جو مومن کے لیے رجب ہے، منافق کے لیے غضب ہے، ہاں؟ اور یہاں تو اکثریت ہی مومنین کی تشریف فرما ہے۔ لیکن اگر اشارہ سب ہجرت کہا گیا تو ایک فقرہ مجھ سے سنتے چلے جائیں، تاکہ میں بھی کہوں کہ سرزمین پر میں کوئی تحفہ دے کے آیا ہوں۔ جو جانتا وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے۔ جب حضور کے حضور میں حضور ہی کے بستر پر حضور بن کے لیٹ گئے نا میرے حضور، حضور اجازت ہے، یعنی جب حضور کے حضور میں حضور ہی کے بستر پر حضور بن کے لیٹ گئے میرے اور آپ کے قبلہ حضور۔ اچھا ایک منٹ، ابھی ہم جاگ رہے، خیر سے آپ نے درود نعرہ سب جاگتا ہوا بھیجا، یعنی آپ بھی جاگ رہے۔ اب اختر عباس جب تک جاگ رہا ہے اس کا خیال رکھے گا کہ اس کی زلف کہیں ضرورت سے زیادہ پریشان تو نہیں ہو گئی، یا اس کی عبا کہیں دوش سے سرک تو نہیں گئی، یا اس کے لباس میں کوئی سلوٹ کہیں اضافی تو نہیں آ گئے۔ ان تمام چیزوں کا خیال میں تب تک رکھ سکتا ہوں جب تک میں جاگ رہا ہوں۔ صبح کے ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا، جو سو رہا ہے اس کے پلے نہیں پڑے گا کہ نسیم صبح کہتے کسے آئے۔ میری طرف دیکھیے گا، میں حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اور سرکار ہوا کیا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ صدر شاہ صاحب تشریف لائیں، مالک تمام مومنین کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان سب کو نگاہ بد سے محفوظ رکھے۔ اڈا مسرور کی ٹرسٹ سیالکوٹ سے تشریف لائیں، اور سرکار دیکھیے کہ یہاں بھی علی والے جشن کس انداز سے منا رہے ہیں، اور مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کراچی سے کہیں باہر آیا ہوں۔ تو میرے مالک آپ کو نگاہ بد سے محفوظ رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا جب تک میں جاگ رہا ہوں میرے اختیار میں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اختر عباس لگ کیسا رہا ہے۔ لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچوں، ادھر اختر عباس کی آنکھ لگی، اب تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر کہ وہ لگ کیسا رہا ہے، ٹھیک لگ بھی رہا ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھے ہو یا نہیں، اس سادگی پہ کون نمبر جائے خدایا۔ ارے علی والوں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گھر جا کے ایک مرتبہ سوچنا ضرور۔ سنا ہے ساری رات مشرکین مکہ، ایک منٹ، جن کے منہ سے بے شمار نہیں نکلا ان کے تعلقات ٹھیک تو نہیں ہو گئے ہیں۔ ساری رات سنا ہے جشن ہے، سنا ہے ساری رات صفدر شاہ صاحب مشرکین مکہ خانہ مصطفیٰ کی دیوار پر چڑھے، اس اطمینان کے ساتھ منتظر رہے کہ ابھی محمد سو رہے ہیں۔ کر دیا نہ ضائع۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں گھر جا کے ایک بار سوچئے گا ضرور، جو سوتے ہوئے محمد لگے اللہ جانے وہ جاگتے ہوئے کیا کیا لگتا۔
سبحان اللہ حضور مولا جانتے ہیں کہ میں ممبر کی بلندیوں پر ہوں، اس وقت لفاظی کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے بحیثیت خطیب محفل ودا اس وقت میرے سینے کو اتنا چوڑا کر دیا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آپ نے میرا دل بڑا کر دیا ہے. تو میں بھی دل سے دعا دے رہا ہوں کہ مالک آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے اسے اس جشن کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ سارا چکر ہی دل کا ہے. دل نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں سرکار سارا چکر دل کا ہے، اور اگر دو چار اہلیان دل میں سے دو چار دل والے مجھے مل جائیں اور دل کو دل سے راہ ہو جائے تو میں دل ہی کو موضوع بنا کے دو چار کے دل میں تو اتر ہی جاؤں گا. صفدر شاہ صاحب اجازت ہے آج، کیونکہ میرا بھی جی چاہ رہا ہے سرکار. دل 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 کیوں کہا دل؟ سنا ہے، فیصلہ آپ کیجئے گا، قاریان قرآن مجمع ہے، سنا ہے کہ جو بوجھ بڑے سے بڑا پہاڑ نہیں اٹھا سکا وہ بوجھ مصطفیٰ کے دل نے اٹھا لیا. کیا سننے والے ہیں خدا کی قسم. اور دل سے کہہ کے جا رہا ہوں، اپنے دل سے نکالوں گا نہیں میں یہاں اس طرح ان صداؤں کے ساتھ سننے والوں کو. ہو گیا جشن. سنا ہے وہ بوجھ جو بڑے سے بڑا پہاڑ کو نہیں اٹھا سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھے، لو انزلنا ھذا القرآن. رکنا اگر ہم انزلنا نازل کر دیتے، نہیں ہم نے کہہ دیا، آپ پہاڑ تک پہنچ گئے. مجھے معلوم ہے شیعوں کو شروع سے ہی شوق ہے دیکھنے کا کہ پہاڑ پر ہو کیا رہا ہے. میں تو یار کتنے صاحبان اشارت ہیں جو نہیں سمجھے، ان کی سادگی کو بھی میں سلام کرتا ہوں. ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں. خیر سے یہ شیعہ قومی تو ہے جس کا بچے نے خیر سے انہیں بھی دیکھ لیا ہے جن کے پہاڑوں جتنے حوصلے تھے، اور انہیں بھی دیکھ لیا جن کے پہاڑوں پہ گھونسلے تھے. اتنا تو چلتا ہے. توجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا ھذا القرآن، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم کر دیا ضائع. پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا اگر اس قرآن کو میں نازل کر دیتا. کہاں ہیں قاریان قرآن مجموع جن نے مدارس کا رخ کیا ہے؟ نزلنا. اب اسے لے جاؤ باب افعال میں. انزلنا نزلت میں نے نازل کیا، نزلنا ہم نے نازل کیا. اب میں اشارہ ہے، پھر کبھی اس کی وضاحت کریں گے. اب اپنے کبریا کا مزاج جو نہ سمجھے وہ علی والا تھوڑی ہو سکتا ہے. میں نے تو کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا، گھر جا کے سوچیے گا کہنے والے نے کہا کیا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ کہہ رہا اگر ہم اس قرآن کو، اس عظیم ترین قرآن کو کسی عظیم ترین پہاڑ پر اتار دیتے. اور پھر کیا کہا؟ ھذا القرآن. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ ھذا کہتا کب ہے، کہلواتا کب ہے؟ اشارہ کر دیتا ہوں. جسے قرآن کو، قرآن ہی کو لے کے تو ھذا کہا جاتا ہے. جو تازہ نہیں اس کی سمجھ میں ھذا نہیں آنے والا. ہاں میں تو اب اس سے زیادہ سادہ گفتگو کیا کروں. یعنی جو ھذا سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے تازہ بھی ہونا ضروری ہے. میری طرف دیکھیے گا، اللہ قرآن ہی کو لے کے تو ھذا کہتا ہے. جیسے ابھی کہا ھذا القرآن. چلو کر دیتا ہوں تمہاری زحمت تمام. سنا ہے کہ کوئی میدان تھا، نام اس کا غدیر تھا. علی والا نہیں جو خاموش رہ جائے. اور پالانوں کے منبر پر نبی نے اپنے عقی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فھذا. حضور نہیں، آپ نے حق ادا کیا ہے. اگر ہم اس قرآن کو عظیم سے عظیم پہاڑ پہ، تیرا رجب تحفہ دے کے جا رہا ہوں، عظیم سے عظیم پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ من خشیت اللہ کی خشیت سے ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، یعنی وہ بھی دور ہو جاتا. اب جس کا ہاں حضور جس کا جتنا مطالعہ ہوگا وہ کم سے کم اتنا ہی لطف اٹھائے گا نا. نہیں یہ طور والی روایت پر ایمان نہیں، اس پہ بھی کوئی کام کر گیا ہے یا نہیں ہے؟ کیا طور اللہ کی خشیت سے ریزہ نہیں ہوا؟ یہ بات اور ہے کہ جو دکھا تھا وہ اللہ نہیں تھا. یہ میرا موضوع سخن نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی رویت جاوید صاحب مشروط تھی، نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں کہا
لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فمن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن اے موسیٰ اگر تو اس پہاڑ پر اپنی نظریں ٹکائے رکھ، دے دو میرا ساتھ، اپنی نظریں جمائے رکھ، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا فسوف ترانی، پھر اس کے کچھ دیر کے بعد تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اب میرے چھٹے امام نے پوچھا یہ بتا کہ کیا پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا؟ کہنے والا کہہ رہے ہیں نہیں مولا۔ تو مولا کہتے ہیں جو پھر دکھا وہ اللہ تو نہیں تھا، وہ کس کا نور تھا؟ اے اللہ کرے یہاں سب سے برداشت تھا۔ میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں یاد رکھنا وہ نور اللہ کا براہ راست نور نہیں، وہ میرے دادا علی مرتضیٰ اور نانا محمد مصطفیٰ کے نور کا 80,000واں حصہ تھا۔ تو جو بوجھ، بے شک ایسا ہی ہے، جو بوجھ بڑے سے بڑا پہاڑ نہیں اٹھا سکا وہ بوجھ اٹھایا مصطفیٰ کے دل نے۔ یار کہاں بیٹھے میں دل والے، میں حوالے کر رہا ہوں، لمبی چوڑی تقریر نہیں سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ کا مزاج۔ اب وہ بوجھ اٹھایا مصطفیٰ کے دل نے۔ مصطفیٰ کے دل کی حقیقت کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ عزت محمد و آل محمد کی قسم کھا رہا ہوں قیامت کی صبح تک کسی پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہی نہیں اگر آتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ کر۔ یہ میں نے ابھی اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے کہ مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ میں فرق کیا ہے۔ جب آتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ کر، اور اللہ کرے مجھے یقین ہے کہ مجھے یہاں عربی عبارت میں ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دیکھیں میرا ساتھ، آتے ہوئے مصطفیٰ کا دل کیا ہے؟ آتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ کر جب مصطفیٰ اپنی جگہ سے بلند ہوئے، علی کے وجہ اللہ چہرے کی طرف دیکھا، کر دیا نہ ضائع، اور علی کی عین اللہی نظروں میں اپنی مصطفیٰ ہی نگاہیں گاڑ کر حضور کہتے ہیں یا علی انت قلبی اللتی بھی حیات، یا علی تم ہی تو میرا وہ دل ہو جو محمد کی بھی زندگی کی ضمانت ہے۔ نہیں مجھے داد دے رہے ہو، گھر جا کے ایک بار سوچنا ضرور، واہ یا رسول اللہ، جو بوجھ بڑے سے بڑا پہاڑ نہیں اٹھا سکا وہ بوجھ آپ کے دل نے اٹھایا۔ پھر آتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ کر آپ نے کہا مرتضیٰ ہی تو میرا دل ہے، اور پھر یا رسول اللہ وہی دل کر دیا بطول کے حوالے۔ نہیں جشن والا جتنا اچھا نعرہ اتنا جلدی چھوڑ دو، وہ بات دل کی آ گئی ہے تو میں مطلع نظر کر دیتا ہوں، اور اس سے زیادہ تمہید میں اور کیا باندھ سکتا تھا۔ اجازت ہے شعر نظر کر دوں آپ کی، جس نے، اور اگر آپ سمجھ گئے تو پہلے مصرے پہ ہی بات ختم ہوتی ہے۔ صدر شاہ صاحب پوری سیالکوٹ کے مومنین کی نظر کر رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے، کہ جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے۔ جس نے خود اس کو ہی، یہ خاموشی کی وجہ یہ تو نہیں کہ کوئی دلیل مانگ رہے ہیں، ہاں نہیں، اگر دلیل کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا۔ سنائے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، زمین پر میرا ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ ہاں، اور سوائے علی ابن ابی طالب کی یہ دعویٰ کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے کیا کس نے؟ انا واللہ مثل الاعلی، روح زمین پر اللہ کی مثل نہیں، اللہ کی اعلیٰ مثل میں علی ابن ابی طالب ہی تو ہو۔ ہاں، تو وہ جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے، ہم نے دل اس کے ہی قدموں میں بچھا رکھا۔ یہ میرے جانے کے بعد نا یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نکال کے دیکھیں، میں نے کم سے کم 3 منٹ دل پہ گفتگو کی تھی، تاکہ اگر کوئی کمزور دل والا ہے ہاں تو وہ یہ مصرع برداشت کر سکے۔ لیکن حیرت ہے مجھے، یہاں اتنے قوی اور تر و تازہ ایمان کے مالکان حضرات تشریف فرما ہیں، اور جنہیں ناز ہی اس بات پر ہے کہ وہ علی ولی اللہ نسل در نسل پڑھتے چلے آئے ہیں، یعنی ذوالفقار کی نوک دیکھ کے کلمہ پڑھنا اور ہوتا ہے، اور علی کو بغیر دیکھے علی کی ولایت پر ایمان لانے کا سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جسے علی پر مکمل ایمان ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک میسمی، ایک قبری، ایک قلندری، نعرہ حیدری۔
جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے، ہم نے دل اس کے ہی قدموں میں بچھا رکھا ہے، اور مطمئن ہوں کہ دعا رد نہیں ہوگی میری۔ اپنے اطمینان کے قربان جاؤں، اپنے یقین کے صدقے چلا جاؤ، مطمئن ہوں کہ دعا رد نہیں ہوگی میری۔ پوچھو کیوں؟ میں نے معروضہ سرے کرب و بلا رکھا ہے۔ یار کیا سننے والے ہو، مولا تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میری تو دعا ہے مالک کہ یہاں جو جو آیا ہے اس کی نسلوں کو عزتوں سے نوازے، بلکہ خواہش تو میری یہ کہ اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہ ہو جسے اللہ عزت سے نہ نوازے۔ لیکن میری دعا مانگنے سے ہوگا کیا؟ یہ فیصلے تو اسی کے ہیں نا کہ عزت کا مستحق کون ہے کون نہیں ہے۔ یہ اتنی خاموشی سے جو آپ نے عزت کی اصطلاح سنی ہے، اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں سننے والوں کی اس کی بھی وضاحت کروں کہ عزت اور شاہ صاحب قرآن مجید کی ایک سورت ہے، کتنی سورتیں؟ 100 پکی بات ہے نا؟ اچھا 114 سورتیں، 114 سورتوں میں ایک ایسی سورت کا حوالہ دینے لگا ہوں جس کا نام لینے کا لطف آتا ہی مومنین میں بیٹھ کے ہے۔ چلو میں نام لے لیتا ہوں، بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ نام ہے سورہ منافقون۔ اگر دل نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں وہ 2 4 کہہ رہے ہیں، 2 بار کہہ بھی چکا ہے چھوڑنے کا، یا شاید ظلم یہ ہو گیا کہ کیک سامنے ہی لا کے رکھ دیا انہوں نے۔ ہاں تو جاتا یہ بھی کہیں نہیں، جا میں بھی کہیں نہیں رہا، لیکن جب تک ایک اپنا فیصلہ نہیں سنائے گا یہ کیک کٹنے نہیں والا ہے۔ اجازت ہے تو بس میں نظر کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورہ منافقون، جسے یاد ہو میرے ساتھ آیت پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اے سبحان اللہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آیت کہہ رہی ہے عزت اللہ کے پاس، عزت رسول کے پاس، عزت مومنین کے پاس، لیکن منافقین کو اس کی سمجھ نہیں ہے یا نہیں؟ آپ دیکھو سرکار نے بھی کہہ دیا ہے کہ عزت علی ہے، اور عزت محمد و آل محمد کی قسم تفاسیر علوم اہل بیت کی جب ورگردانی کرو گے نا آپ، بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب، جب آپ تفاسیر علوم اہل بیت کی ورگردانی کریں گے تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ عزت اللہ لقب ہے شوہر بطول کا۔ ایک منٹ، کس کا لقب ہے؟ یہاں کتنے افراد ہیں جو انہوں نے نجف کی زیارت کی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، اس فرش اعضا پر آج جشن منانے والا کوئی ایسا مومن اور مومنہ نہ ہو جسے نجف اشرف میں اپنے مولا علی کی زری کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ بلکہ میری تو دعا ہے کہ تم صرف زری کی زیارت کیوں کرو، مالک نواز دیں تو تم صاحب زری کا بھی دیدار کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، اب اس سے بڑی دعا میں اور کیا دے سکتا ہوں اتنے سید اور سادات میں بیٹھ کر۔ اچھا وہ میں نے ابھی کہیں گفتگو میں ایک بات کر دی تھی تو وہ سرکار نے مجھے حکم دیا تھا کہ بات سادات کی آ گئی تو میں سنا دو۔ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ان پر، ان سادات پر جنہوں نے زمین پر سادات کہلانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور پتہ نہیں یہ درد دل، بات دل کی آئی ہے، بس نہیں چل رہا میرا کہ میں جاوید بھائی اپنا دل نکال لوں اور یہی رکھ دوں، اور تاکہ آج ہی ایک دفعہ پوری قوم کو میرا درد دل نظر آ جائے۔ لیکن میں 2 مصرے نظر کر دیتا ہوں کہ حالات کیسے کیسے ہو گئے ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو بس اشارے کی لاج رکھ لینا۔ سادات نظر گردش حالات ہو گئے، یار شعر سنا رہا ہوں میں، سادات نظر گردش حالات ہو گئے، اور حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے۔ اتنے سادات میں بیٹھ، سیادت ہی کی دہلیز سے تو عزتیں بڑھتی ہیں۔ ہاں کیوں عزت گن کے کوئی 7واں 8واں نعرہ تو صرف میرے سامنے لگا ہے، لیکن کسی نے جواب دیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا ہے، لیکن جس نے دیا ہے میں 4 مصرے پہلے اس کی نظر کرتا ہوں، پھر تم دیکھنا اگر یہاں پر سیونی مزاج ہوا، لیکن پھر وہی کہہ رہا ہوں فتوے بازی میں جلد بازی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ہے یا نہیں ہے؟
بلکہ اس کا پسندیدہ ترین نام. نجف جاؤ گے تو زیارت نامے پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے السلام علیک یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ ترین اسم میرا سلام. ایسا ہے یا نہیں؟ تو بہرحال میں 4 مصرے نظر کر رہا ہوں. جو مرتضیٰ کا راز ہے وہ راز کون ہے؟ ایسے سنتے ہیں مصرے گجرات میں. جو مرتضیٰ کا راز ہے وہ راز کون ہے؟ اور پوچھا کبھی نماز سے نماز کون ہے؟ یار کر دیا نا تم نے ضائع. جو مرتضیٰ کا راز ہے وہ راز کون ہے؟ پوچھا کبھی نماز سے نماز کون ہے؟ اللہ علی ہے یا علی اللہ کیا خبر، ہم یہ سمجھ نہ پائے کہ شہباز کون. مل کے قلندر اچھا نہیں، مجھے تو اشارہ ہو چکا ہے کہ میں اپنے حصے کی سنا چکا ہوں، ہے نا. اور یہ جو بحثوں میں چلے جاتے ہیں نا کہ ہم لال شہباز پر گفتگو کریں گے یا تو آپ علی پر گفتگو کریں گے، بحث یہ نہیں ہے صفدر شاہ صاحب. لوگ اس کچ فہمی کا شکار ہیں. کوئی علی کو اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی اللہ کو سوائے علی کے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے منہ سے کہے چلا جا رہا ہے. غور طلب بات یہ نہیں کہ لوگوں نے علی کو اللہ کیوں کہا، اس سے بھی زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ گھر جا کے ایک بار سوچنا ضرور کہ اللہ جانے میرا اور تمہارا علی کتنا علی ہے کہ اللہ کو اللہ ہو کر بھی علی ہی نظر آ رہا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. میں نے کہا تھا کہ جو نجف نہیں گیا وہ ایک بار نجف ضرور جائے اور وہاں جا کے بڑے بڑوں کو بھی ہو گیا حضور سمجھ گیا، بڑے بڑوں کو بھی اشارتاً کہہ رہا ہوں، بڑے بڑوں کو بھی نہ چاہتے ہوئے یہ جملے کہنے پڑتے ہیں. اس ذریعہ مبارکہ جو اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی وساطت سے، سبحان اللہ، وہ ذریع اس پر آویزاں جو زیارت نامہ ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین، اس زیارت نامے میں آگے جا کے یہ فقرہ بھی ہے اور اللہ کرے اب ترجمے کی ضرورت نہ ہو. السلام علیک یا عزت اللہ. یار میں نے پڑھ دیا مجھے جو جشن پڑھنا تھا، اور اگر آپ میرا ساتھ دے دیں تو ہو گیا یہ آخری فقرہ آج کے جشن کا. باقی پھر اگر کبھی زندگی رہی اور آپ نے مجھے یاد کیا تو میں سر کے بل چل کر آؤں گا. کل عزت للہ ولرسولہ کی تفسیر کر رہا ہوں میں، اور تفاسیر علوم میں حوالہ بھی تفسیر الفرات کا آپ کو دے کے جا رہا ہوں. وہ جو بغیر حوالے کے کچھ حوالے ہونے ہی نہیں دیتے، ان کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. وگرنہ قرآن نے اللہ نے کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے. ہمارے والا بغیر حوالے کے مان ہی نہیں رہا ہے، لیکن حوالے سے ذرا بات معتبر ہو جاتی ہے اور سننے والے پہ حجت نسبتاً زیادہ تمام ہو جاتی ہے. تو ہم اس نظام کے خلاف نہیں ہیں، دلیل بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے صفدر شاہ صاحب کہ اب ہمیں ان پر بھی دلیل پیش کرنی پڑ رہی ہے جو اپنی ذات پہ خود دلیل بن کے اتر گئے ہیں. نہیں میرے خیال میں اتنا ہی تھا میرے لیے بھی یہاں پر، اور میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. دیکھیں العزت للہ، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑتا ہے السلام علیک یا عزت اللہ، اے اللہ کی عزت میرا سلام. یعنی عزت اللہ لقب ہے کس کا؟ ایک منٹ، یہاں سے لے کے وہاں تک کس کا؟ میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین کا. بلکہ آپ مولا کائنات کہنا، عزت کس کا لقب ہے؟ عزت اللہ کس کا؟ دیکھو اللہ کی طرف سے عزت ملنا اور ہے اور اللہ کی عزت ہونا اور ہے. میں نے آپ لگتا ہے سمجھ میں آیا ہے تو چار کی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یعنی اللہ کی عزت کہتے ہی علی کو ہے. اب ذرا آیت کا ترجمہ سنو، لطف دوبالا نہیں ہوتا. یعنی آیت کہنا یہ چاہ رہی ہے چونکہ علی میرا ہے، آخری فقرہ، چونکہ علی میرا ہے اس لیے عزت میری ہے. چونکہ نبی کا اخی ہے اس لیے عزت نبی کی ہے. اور خوش ہو جاؤ چونکہ رہتا ہی مومن کے دل میں ہے اس لیے عزت مومنین کی ہے. منافقین کو اس کی سمجھ نہیں. یعنی علی والوں یہ فیصلہ بھی سورہ منافقون کی اس آیہ مجید دینا میرا ساتھ، اس آیہ مجیدہ کے تناظر میں طے ہو گیا. بلکہ یہ فیصلہ اس نے اپنی لسان توحید اور لہجہ توحید اور مسند توحید پر بیٹھ کر سنایا ہے کہ جس کے دل میں علی نے قدم رکھا ہی نہیں اس سے بڑا بے عزت کوئی نہیں. اور جو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود علی کے فضائل میں شک کرے پھر اس سے بڑا بے غیرت کو